نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع وہ آمین ہے۔ آمین قرآن مجید کا جز اور حصہ نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں غالباً حدیث شریف ہے کہ جب جبریل غیر المسورہ فاتحہ نازل ہوئی تو ساتھ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ آمین بھی کہا کریں۔ تو آمین کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس کا مطلب ہے استجب، اے اللہ اس کی دعا اس کو قبول فرما لے۔ یا دوسری جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ہو جائے، افعل، یا اللہ جیسے ہم نے مانگا ہے ایسے ہو جائے، جو دعا ہم نے سورہ فاتحہ ہم نے مانگی ہے وہ ساری دعا ہو جائے۔ یا جس چیز کے جو بھی کسی کی دعا پر بھی آمین کہیں تو آمین کہنا یہ مستحب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، ایسے ہی کر دے جیسے ہم کہتے ہیں۔ حضرت ابو زہیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ باہر نکلے، رات کا وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مسجد میں دیکھا کہ وہ بڑی الہا و زاری اور تضرع کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے اس دعا پہ مہر لگا دی تو یہ اس کی دعا قبول ہوگی ضرور۔ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر اس دعا کی مہر کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس کی مہر ہے۔ آمین خط کی مہر کی طرح ہے، جیسے خط لکھ کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، ایسے ہی دعا کے آخر میں آمین کہہ کے مہر لگا دی جاتی ہے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے، دونوں میں موجود ہے، یعنی متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو مقتدی بھی آمین کہے۔ فإنه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، جب امام کی مقتدی جب آمین کہے اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال احدکم فی الصلاۃ آمین والملائکۃ فی السماء آمین فقط احد احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، جب تم میں سے کوئی نماز میں آمین کہے، فرشتے آسمان میں آمین کہیں، ان دونوں میں سے ایک کی دوسرے سے آمین مل جائے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتوں کے ساتھ آمین کے مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ آمین کہتے ہوئے یہ کہ قبولیت کے اعتبار سے دونوں مل جائیں، یا صفت اخلاص کے اعتبار سے دونوں مل جائیں، یا وقت کے لحاظ سے دونوں مل جائیں کہ اسی وقت انہوں نے بھی آمین کہا، اسی وقت اس نے بھی آمین کہا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب اکثر آئمہ نے بھی یہی کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی طرح ہو جائے، جو ہماری امید ہے وہ بر آئے، وہ اسی طرح ہماری امید پر ہو جائے۔ اب اس کو آہستہ کہنا ہے یا اونچی آواز میں کہنا ہے؟ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مسند احمد میں ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آخر میں اخفا بہا صوتہ، جب آمین کہا تو اپنی آواز کو پست کیا، اپنی آواز کو پست کر لیا۔ اب آمین ہے کیا؟ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر جلد نمبر 2 صفحہ 64 حدیث نمبر 2653
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمین اسم من اسماء اللہ، آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا یہ دعا ہے، یعنی یا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا یہ دعا ہے۔ اگر یہ دعا ہے تو اس کے متعلق بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہارون علیہ السلام نے اس دعا پہ آمین کہی، اور اللہ نے دونوں کے متعلق فرمایا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، وہ دونوں دعا کر رہے تھے۔ یعنی آمین دعا بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید میں ہے، اور حدیث شریف میں ہے آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب اس کو آہستہ کہنا، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اگر یہ دعا ہے تب بھی اس کو آہستہ کہنا، اور اگر یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اگر یہ اللہ کا نام ہے تو پھر ذکر ہے، ذکر کا آہستہ کرنا بھی قرآن مجید سے ثابت ہے کہ رسول اللہ قرآن مجید میں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اپنے رب کا ذکر کرو آہستہ، تضرع اور عاجزی کے ساتھ اور آہستہ دل میں۔ اور اگر دعا ہے تو اللہ کا حکم دعا کے متعلق بھی یہی ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کے سامنے دعا کرو عاجزی کے ساتھ۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت عطا کا قول نقل فرماتے ہیں کہ آمین دعا ہے، تو یہ اگر دعا ہے تب بھی آہستہ، اور اگر یہ دعا نہیں ہے اللہ کا نام ہے تو تب بھی ذکر ہے تو تب بھی آہستہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور حضرت قرآن مجید کے فرمان سے یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے ہیں، اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔